السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محرمہ۔ الٹی شلوار، مکافات عمل، رونگٹے کھڑے کر دینے والی قدرت کے انتقام پر مبنی کہانی۔ صاحب اب میرا کام ہو جائے گا نا؟ اس نے دیوار کی طرف رخ موڑا اور تیزی سے کپڑے پہننے لگی۔ ہاں ہاں بھائی، میری سانسیں ابھی بھی بے ترتیب تھی۔ پھر میں پیسے لینے کب آؤں؟ دوپٹے سے اس نے منہ پونچھا اور پھر جھٹک کر لپیٹ لیا۔ پیسے ملنے تک تمہیں ایک دو چکر تو اور لگانے ہی پڑیں گے۔ کل ہی میں مالکان سے تمہارے شوہر کا ذکر کرتا ہوں۔ میں نے شرٹ کے بٹن لگائے، ہاتھوں سے بال سنوارے اور دفتر کے پیچھے ریٹائرنگ روم کے دروازے سے باہر جھانک کر آس پاس احتیاطاً ایک تائرانہ نظر دوڑانے لگا۔ ویسے تو نیا چوکیدار وقتاً فوقتاً چائے پانی کے نام پر میری طرف سے ملنے والی چھوٹی موٹی رقم کے بدلے میں میرا خیر خواہ تھا، مگر پھر بھی میں کسی مشکل میں گرفتار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ پھر میں کل ہی آ جاؤں؟ وہ میرے پختہ جواب کی منتظر تھی۔ کل نہیں، میں روز اس طرح یہاں آنے کا رسک نہیں لے سکتا، اس لیے بس آ بڑھ کر رہ گیا۔ ہائے غریبوں کو بھی کیسے کیسے لال مل جاتے ہیں۔ میں نے نظروں سے اس کے جسم کے پیچ و خم کو تولتے ہوئے سوچا۔ ارے سنو، تم نے شلوار الٹی پہنی ہے۔ وہ چونک کر اپنی ٹانگوں کی طرف جھکی اور خجل ہو گئی۔ اسے اتار کر سیدھی کر لو، میں چلتا ہوں۔ 5 منٹ بعد تم بھی پچھلے دروازے سے نکل جانا، اور ہاں، احتیاط سے کوئی دیکھ نہ لے تمہیں۔ جمل خان 4 سال سے ہماری فیکٹری میں رات کا چوکیدار تھا۔ 3 ہفتے پہلے فیکٹری میں داخل ہونے والے ڈاکوؤں کے ساتھ مزاحمت میں ٹانگ پر گولی کھا کر گھر میں لاچار پڑا ہوا تھا۔ مالکان اس کے علاج کے لیے 50,000 دینے کا اعلان کر کے بھول گئے تھے، سو اس کی بیوی اسی سلسلے میں بار بار چکر لگا رہی تھی۔ میں نے اس کی مدد کا فیصلہ کیا اور چھٹی کے بعد شام میں اسے فیکٹری آنے کا اشارہ دے دیا۔ عمر اپارٹمنٹ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مجھے اپنے عقب سے اپنی بیوی کی آواز سنائی دی۔ اس کے اور میرے گھر لوٹنے کا وقت تقریباً ایک ہی تھا، اور کبھی کبھار تو ہم اسی طرح اکٹھے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ وہ ایک چھوٹے بینک میں کلرک تھی۔ ایک خوشخبری ہے۔ قدرے فربہی مائل وجود کو سنبھالے وہ تیزی سے اوپر آ رہی تھی۔ خوشی سے اس کی باچھیں کھل رہی تھیں۔ مینیجر صاحب میرے کام سے بہت خوش ہیں، اور آج ہی انہوں نے میری پروموشن کی بات کی ہے۔ دروازے کے سامنے رک کر اس نے ہینڈ بیگ ٹٹولا اور چابی نکالی۔ انہوں نے کہا ہے تھوڑا وقت لگے گا مگر کام ہو جائے گا۔ ارے واہ، مبارک ہو۔ میں نے خوش دلی سے اسے مبارکباد دی۔ تمہیں پتہ ہے مجھ سمیت 5 امیدوار ہیں، اور وہ آصفہ ہے نا، وہ بھی میرے حق میں نہیں، مگر ڈائریکٹر صاحب میرے کام سے بہت خوش ہیں۔ کیوں نہ ہو، میں اتنی محنت جو کرتی ہوں، اور ویسے بھی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بھی مسلسل بولے چلی جا رہی تھی۔ میں اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کی فتح کی داستان سے محفوظ ہو رہا تھا کہ اچانک میری نظریں اس کی الٹی شلوار کے ریشمی دھاگوں میں الجھ گئیں۔ عمر صاحب کی نظریں تو الجھ گئیں اپنی بیوی کی شلوار کے ریشمی دھاگوں میں، لیکن یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ خدا دنیا میں دکھا دیتا ہے، اور پھر کسی مجبور کے ساتھ زیادتی اور اس کا حق مارنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک بار انسان اگر یہ سوچ لے کہ اس کا اپنا گھر بار بھی ہے، اس کے گھر بھی عورت ذات کے نام پہ کوئی نہ کوئی فرد موجود ہے، تو وہ کبھی بھی اس طرح کی کوئی قدم نہ اٹھائے کہ کسی کی عزت اس کے پاؤں کے تلے رون دی جائے، یا اس کی عزت کو اچھال کر اپنے آپ کو خوش رکھا جا سکے۔ غریب کا حق مارنے پر تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اور پھر وہ غریب کے ساتھ ساتھ مجبور بھی تھی، تو کیسے ناممکن ہوتا کہ اللہ اسے مکافات عمل اس دنیا میں ہی بتا دیتا۔
اس طرح کی مزید حیرت انگیز ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔